نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 10واں پارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک جز تلاوت کیا، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 9 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو خال المسلمین کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اور اسی مہینے کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حالت بیداری کے اندر روح مع الجسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو معراج کروائی گئی۔ تو اسی کی مناسبت سے رجب کی فضیلت اور اس کے اندر کی جانے والی رسومات پر کچھ گفتگو کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بلند ہو جاتے اور آپ یوں دعا کرتے،
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ ہر مہینے کے اندر 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ 13 چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مہینوں کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ بعض دفعہ ہم ایک دوسرے کو یہ کہتے کہ آپ افطار نہیں کریں گے، آپ چھوڑیں گے نہیں، آپ مسلسل روزے رکھیں گے۔ اور پھر بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنا روزوں کو ان مہینوں میں چھوڑ دیتے، ہمیں ایسے لگتا تھا کہ دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو ان 2 مہینوں کے اندر روزے رکھے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی ترغیب دی تاکہ آگے جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس کی تیاری یہیں سے شروع ہو جائے۔ اور رجب کا مہینہ ہے، لغت کے اندر رجب کا ایک معنی تعظیم کے ہیں، حرمت کے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد سال کے اندر 12 ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، انہیں متوالیات کہا جاتا ہے، یعنی مسلسل یہ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں۔ اور 4تھا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے، جو ان مہینوں سے 3 مہینے پہلے، یعنی شعبان، رمضان اور شوال، بیچ میں 3 مہینوں کا گیپ ہے۔ تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ عظمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کی حرمت پہلے اقوام سابقہ کے اندر بھی مسلم تھی، تمام شرائع کے اندر اس کی عظمت اور حرمت موجود تھی۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ، کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ چونکہ ان 4 مہینوں کی حرمت مشرکین مکہ کو بھی مسلم تھی، جو مسلمان نہیں تھے کافر بھی ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ ان 4 مہینوں کے اندر کسی سے قتل و قتال، جنگ نہیں کرنی۔ تو یہ 4 مہینے اس وقت بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، لیکن مشرکین نے اپنا جب ان کا دل چاہتا تو وہ ان 4 مہینوں کے اندر رد و بدل کر دیتے۔ اگر دیکھتے کہ جنگ کرنے کا دل چاہتا ہے تو وہ کیا کرتے، رجب کو کہتے کہ سب مل کر، یہ رجب کا مہینہ نہیں، اب شعبان کا مہینہ ہے، رجب اگلے مہینے میں آئے، اس کو رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں کی ترتیب ویسے ہی رکھ دی جیسے کہ اس کی اصل حالت پر تھی۔ تو فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اب اگرچہ اجازت مل گئی ہے کہ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال، جنگ اگر کافروں سے لڑنی پڑ جائے اس کا حکم ہے، کر سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن ایک حکم کہ اس مہینے کی حرمت اور تعظیم تمہارے ذہنوں میں رہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ کیا مطلب؟ ان مہینوں کے اندر گناہ مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔
جس طرح ان مہینوں کے اندر نیکی کرنے کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر ان مہینوں کے اندر گناہ کیا جائے تو اس کی پکڑ بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے تاکہ میں آپ کی باتوں پر عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم اس طرح کرو، ہر مہینے اگر تم سے ہو سکے تو ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ زدنی، کچھ بڑھا دیجئے، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں زیادہ کر سکوں۔ آپ نے کہا کر لے، جتنا تیرے دل چاہے اتنا تو رکھ لیا کر۔ جب رجب اور شعبان کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ تم ان 2 مہینوں کے اندر 3 دن روزہ رکھا کرو، 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزہ رکھو، 3 دن چھوڑ دو، تاکہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو تمہاری تیاری ہو جائے، تمہارے لیے پھر روزے رکھنا رمضان کے اندر مشکل نہ ہو۔ گویا کہ رمضان کی استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے پہلے سے یہ ترتیب رکھ دی گئی۔ تو یہ عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بعض رسومات، بدعات ایسی چل پڑی ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر اس مہینے کی 22 تاریخ کو، 22 رجب کو کنڈے کیے جاتے ہیں، گھروں میں پوریاں بنائی جاتی ہیں، کھیر بنائی جاتی ہے اور کھانا بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر اسے عنوان دیا جاتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی خوشی میں یہ کام کر رہے ہیں، یہ عنوان دیا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور وفات رجب کے اندر ہے ہی نہیں بالکل۔ آپ کی ولادت اہل تشیعوں کے نزدیک آپ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 8 رمضان المبارک سن 80 یا 83 ہجری میں ولادت ہوئی، اور وفات وہ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ تو اس مہینے کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ولادت ہے نہ وفات، بلکہ اس مہینے کے اندر 22 تاریخ کو کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو بعض روافض نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے، انہوں نے خوشیاں منائیں، چراغاں کیا اور کھانے بنا کر، میٹھی چیزیں بنا کر، مٹھائیاں بنا کر تقسیم کی، اور عنوان دیا کہ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی خوشی میں۔ بعض نے کہا کہ ہم ان کی وفات کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایصال ثواب اب کسی بھی وقت کرو، منع نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آپ ایصال ثواب کسی بھی وقت کریں، کسی شخصیت کے لیے بھی کریں، جائز ہے، لیکن ان طریقے سے بعض دنوں کو مخصوص کر کے کہ جس کے اندر چونکہ مشابہت ہے اہل روافض کے ساتھ، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، بات کو سمجھیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل یہود کو کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کر دیا تھا، وہ خیر و عافیت کے ساتھ وہاں سے گزر گئے تھے، وہ فرعون کے چنگل سے نکل گئے تھے، تو ان کی خوشی میں اور شکرانے کے طور پر ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ 10 محرم کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ روزہ رکھتے ہیں۔ اب روزہ رکھنا کوئی بری بات ہے؟ نہیں، عبادت ہے، ثواب ہے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ ماننے والے ہیں، ہم ان کی ساری تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں،
تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کی کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا، اور پھر آپ نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا یا 10 کے ساتھ 11 کا، اور کہا کہ تم لوگ 10 محرم کے ساتھ 9 کو یا 11 کو ملا لو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل سے پتہ چل رہا ہے جب کسی قوم کا شعار بن جائے اگرچہ کوئی عبادت ہی کیوں نہ ہو تو اس وقت ان کی مشابہت کو چھوڑنے کے لیے اس عمل کو چھوڑنا ضروری ہے، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس عمل کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تو میں یہ منع نہیں کر رہا آپ کو، آپ ایصال ثواب کرو، لیکن چونکہ ان دنوں کے اندر اس طریقے سے جو پوریاں بنائی جاتی ہیں، جو حلوے بنا کر بانٹے جاتے ہیں، چونکہ روافض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، ان کی وفات کی خوشی کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اہل سنت کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ ان رسومات کو چھوڑ دیں۔ اور اسی طریقے سے پھر اس مہینے کے اندر ایک بعض خاص قسم کا وہ ختم کرواتے ہیں گھروں کے اندر، بعض خواتین مل کر خاص طریقے سے خاص صورتیں پڑھتی ہیں، یہ صورت اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ صورت اتنی دفعہ پڑھ لو، اس کا بھی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، سدرۃ المنتہا تک آپ گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب وہ کس تاریخ کو ہوئی، کوئی مستند تحقیقی روایت ایسی نہیں ہے جو ایک تاریخ کو متعین کرے کہ یہ فلاں تاریخ تھی، کیونکہ تاریخی اقوال مختلف ہیں، اس لیے متعین طور پر یہ کہنا کہ 27 رجب کی تاریخ تھی وہ، یہ اپنی طرف سے گویا کہ ہم جو ہے بلا تحقیق اس بات کو جو ہے مضبوط کر رہے ہیں۔ اور پھر 27 رجب کو خاص عبادت کرنا، کوئی خاص اس کی فضیلت ہو، احادیث کے اندر اس کی بھی ہمیں کہیں ثبوت نہیں ملتا، کہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ مساجد کے اندر نوافل کی اجتماعی طور پر عبادت کی جاتی ہے، اور پھر مخصوص طریقے سے کہ 4 رکعت پڑھنی ہیں، پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اتنی مرتبہ سورۃ الاخلاص، دوسری رکعت میں پھر یہ، تیسری رکعت میں یہ، چوتھی رکعت میں یہ، اس کا ثبوت بھی قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ اس لیے ان بدعات کو چھوڑا جائے، اس سے احتراز کیا جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، آپ کی محنت اور آپ کی جو ہے 23 سالہ زندگی سے ایک ایسا انقلاب آیا صحابہ کے اندر، وہ صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اور پھر 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، تو یہ نبوت کی جو نبوی زندگی ہے یہ 23 سالہ زندگی ہے۔ اس 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے ایسی محنت کی، صحابہ کو ایسا تیار کیا کہ وہ صحابہ جو 23 سال پہلے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ تم لوگ جہنم اور آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، ناکامی تمہاری مقدر تمہارے قدموں کو چھو رہی تھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، آپ کی توجہ سے آج صحابہ کا ایمان اس لیول پر پہنچ چکا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لائیں تو پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ گویا کہ صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کے ساتھ میچ کر گیا، تمہارے اعمال صحابہ کے اعمال کے موافق نکلے، تمہارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق نکلا تو تم کامیاب ہو، اور اگر تمہارا ایمان اور صحابہ کے ایمان کے اندر فرق آیا، تمہارے اعمال اور صحابہ کے اعمال میں فرق آ گیا،
اگر تمہارے عقیدے میں اور صحابہ کے عقیدے کے اندر فرق آ گیا تو پھر تم مومن نہیں کہلا سکتے۔ صحابہ کے ایمان کا معیار کیا تھا؟ میں پہلے بھی ایک مرتبہ یہ واقعہ ذکر کر چکا ہوں کہ عرب ممالک کے اندر ایک جماعت چلی گئی، تبلیغی جماعت چلی گئی، تو وہاں پر ایک دیہاتی آدمی جماعت والوں کے بیان کے اندر اکثر بیٹھا کرتا تھا، باتیں سنتا تھا، ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا جماعت والوں کا، چونکہ یہ طرز ہے کہ وہ بیان کے لیے ہر بندے کو کھڑا کرتے ہیں، آج جو ہے آپ بیان کریں، جو بات آپ کو آتی ہے آپ بولیں۔ تو اس وقت جو ہے مشورے میں یہ طے ہوا کہ آج مغرب کی نماز کے بعد بیان کون کرے گا؟ تو سب ساتھیوں نے مل کر مشورہ دیا کہ یہ جو نئے نئے ساتھی آئے ہیں ان کو ذمہ لگا دیا جائے، آج بیان یہ کریں گے۔ مشورے میں طے ہو گیا۔ وہ دیہاتی آدمی انکار کرنے لگا، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں نے تو آج تک بیان کیا ہی نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے آتا ہوں۔ تو امیر صاحب نے کہا مشورے میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، مشورے میں طے ہو گیا ہے، آپ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا، بیان کر دینا۔ تو وہ بار بار منع کرتا رہا، مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ لیکن امیر صاحب نے کہا چلو اتنا کر لینا کہ جب کھڑے ہونا یہ کہہ دینا کہ مجھے بیان نہیں آتا، بس یہ کہہ کر بیٹھ جانا۔ تو کیا کرتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب وہ تیار ہو گیا۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس نماز کے اندر کچھ خاص قسم کے لوگ آ گئے، بڑے حضرات، وہ آپ پہنچ گئے۔ اب امیر صاحب کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ شخص تو نیا ہے، بیان کرنا اس کو آتا نہیں، کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ جو ہے کام خراب ہو جائے، کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دے کہ مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اب اس کو منع بھی نہیں کر سکتے، اتنی مشکل سے اس کو جو ہے راضی کیا تھا، اب یہ راضی ہو چکا ہے، اب کیسے منع کریں اس کو؟ بہرحال وہ آدمی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے کہا لیس الفرق بیننا و بین الصحابہ، ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس بات کو سنا تو سب کے کان جو ہے کھڑے ہو گئے، یہ عجیب بات، ہمارے اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے، کیسی عجیب بات کہہ دی؟ کیونکہ روٹین کی بات جب ہم سنتے ہیں نا تو وہ کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، اگر کسی کی غلطی نظر آئی تو فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کہہ دی اس نے۔ وہ جیسے واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مؤذن صاحب اذان دے رہے تھے کہ ایک اللہ والے گزرے وہاں سے مسجد کے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ اذان ہو رہی ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھ لو، پھر بعد میں چلے جاؤں گا آگے۔ وہ مسجد میں تشریف لے آئے، بیٹھے رہے، کافی دیر گزر گئی، دوسرا بندہ کوئی آیا نہیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا مؤذن صاحب آپ دوسری مرتبہ اذان دے دو۔ تو مؤذن صاحب نے دوسری مرتبہ اذان دی۔ جب دوسری دفعہ اذان دی تو محلے والے سارے دوڑے ہوئے، آج مؤذن صاحب کو کیا ہو گیا، آج یہ کوئی غلطی، یہ کیسے ہو گیا، دوسری مرتبہ اذان دے رہی ہیں۔ چونکہ ہماری عادت یہ بن چکی ہے کہ ہم جو ہے غلطیوں کو دیکھتے ہیں، تنقید کرنے کی عادت ہماری بن چکی ہے۔ تو بہرحال وہ صاحب کہنے لگے لیس الفرق بیننا و بین الصحابہ، ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب لوگ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، آگے کیا بات کہے گا؟ امیر صاحب بھی پریشان ہیں۔ کہا الا شبرا واحدہ، مگر ایک بالش، ہمارے اور صحابہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک بالش کا ہے۔ ان کا ایمان ان کے دلوں کے اندر تھا اور ہمارا ایمان ہماری زبانوں میں ہے۔ اب بتاؤ بھئی، زبان اور دل کے درمیان میں کتنا فرق ہے؟ ایک ہی بالش ہے نا۔ تو بات پوری نہیں کی تھی، بات حقیقت میں ہے کہ ہمارا ایمان آج صحابہ کے ایمان کے مطابق نہیں ہوا۔ وہ صحابہ جن کے ایمان کو معیار ٹھہرایا گیا ہے، آج ہم ان کے نقش قدم سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ وہ صحابہ جب 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے تو چکی چل پڑتی، وہ صحابہ کے 2 رکعت پڑھ کر دعا کرتے تو مرا ہوا گدھا دوبارہ زندہ ہو جاتا، وہ صحابہ جو دعا کرتے تو مشکل ان کی آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی۔ آج میں اور آپ بھی 2 نہیں 2000 رکعت پڑھ لیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر وہ
قبولیت کو نہیں چھوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو بھائی، گولی گولی ہوتی ہے، آپ ہاتھ سے گولی کسی چوہے کو مارو تو وہ نہیں مرے گا، لیکن اسی گولی کو اگر پسٹل کے اندر ڈال کر مارو گے تو انسان بھی مر جائے گا۔ دعا صحابہ بھی کرتے تھے، دعا ہم بھی کرتے ہیں، نمازیں صحابہ بھی پڑھتے تھے، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن صحابہ بھی سنتے تھے، قرآن ہم بھی سنتے ہیں۔ وہ سنتے تھے تو ان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا تھا۔ یہی قرآن کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی۔ پورا قرآن نہیں سنا تھا، سورۃ طٰہٰ کی چند آیات کو سنا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، چند آیات سنی، دل کی دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی، ایک پکے ہوئے پھل کی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں جا کر گر پڑے۔ آج ہم پورا قرآن پاک سن بھی لیتے ہیں، رمضان میں ہر رمضان میں سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی تبدیلی، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں، بازار میں چلے جائیں، آپ فرق کر سکتے ہو، یقین کے ساتھ بتاؤ کہ یہ آدمی نمازی ہے یا بے نمازی ہے؟ نہیں، فرق نہیں پتہ چلتا۔ نمازی بھی رشوت کا لین دین کر رہا ہے، بے نمازی بھی کر رہا ہے۔ نمازی بھی عیب چھپا کر مال بیچ رہا ہے، بے نمازی بھی یہی کام کر رہا ہے۔ نمازی بھی سود کا لین دین کر رہا ہے، بے نمازی بھی سود کا لین دین کر رہا ہے۔ نمازی بھی جو ہے دھوکہ دے رہا ہے، بے نمازی بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں فرق نہیں پتہ چلتا، لیکن مقام افسوس یہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جو دھوکہ دے گا، غیر مسلم وہ ہے جو دھوکہ نہیں دے رہا، مسلمان وہ ہے جو اپنے مال میں ملاوٹ کر رہا ہے، اور غیر مسلم وہ ہے جو مال میں ملاوٹ نہیں کرتا۔ تو ہمارا ایمان، صحابہ کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے معیار ٹھہرایا گیا ہے۔ صحابہ 22 رجب کو کنڈے نہیں کرتے تھے، صحابہ 27 رجب کو اجتماعی طور پر مل کر نوافل کی جماعت نہیں کروایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر ہم صحابہ کے ایمان کے مطابق ہمارا ایمان ہوگا، اگر صحابہ کے عمل کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، اگر ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا، تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔